الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سخی عبدالوہاب ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے پروگرام بلیسنگ آف نالج۔ آج کے ہمارے گیسٹ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہیں۔ سب سے پہلے ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں، اور اب آپ میں سوالات کی جانب بڑھتا ہوں کہ ہمیں یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی کام پر مستقل مزاجی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی نبینا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ الذین فازوا فی الدارین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستقل مزاجی کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے۔ مستقل مزاجی کے لیے اگر کوئی شخص چند چیزیں اپنا لے تو وہ مستقل مزاجی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ اگر کوئی شخص مستقل مزاجی کو اپنانا چاہتا ہے تو وہ فوائد پر نظر رکھے کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس کے کیا کیا فائدے اس کو حاصل ہوں گے۔ اگر فائدے پر نظر ہوگی تو مستقل مزاجی اپنانے کے لیے اس کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو بھی بندہ کام کرنا شروع کرتا ہے، سب سے پہلے اس کام کی اہمیت اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر اس کام کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے تو پھر مستقل مزاجی اس کو نہیں مل سکتی ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو بھی کام کر رہا ہے اس کام کی اہمیت اگر دل میں ہے تو پھر وہ کام مستقل مزاجی کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اگر اس کام کی اہمیت دل کے اندر نہیں ہے، وہ اس کی دل میں نہیں ہے، تو پھر وہ کام نہیں کر پائے گا، سستی کرے گا۔ تیسری چیز مستقل مزاجی کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنا شروع کریں، ایک دم بہت سارا کام نہ لے لیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا سا کام شروع کریں۔ تھوڑا کام لیں گے اور تو پھر وہ کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب آسان ہوگا تو پھر مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام آپ کرتے رہیں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ رات کے وقت اپنا محاسبہ کریں۔ سارے دن کے اندر میں نے کتنا وقت ضائع کیا ہے۔ اگر آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو پھر دیکھ لیجئے کہ مستقل مزاجی آپ کو ملنا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اگر آپ محاسبہ نہیں کریں گے کہ میں نے یہ کام کتنی دیر میں کیا اور کتنی دیر میں ہونا چاہیے تھا اور پھر یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے، تو پھر آپ مستقل مزاجی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرنا شروع کر دیں تو اس کو آپ مسلسل کام کرتے رہیں، اس کو آپ چھوڑے نہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ تھوڑا سا کام کر کے چھوڑ دیتا ہے اور سستی آ جاتی ہے، تو پھر مستقل مزاجی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر مسلسل کوئی کام کرتے رہیں گے تو اس میں کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ کہ پانی کا قطرہ بھی اگر پتھر پر مسلسل پڑتا رہتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر سوراخ کر دیتا ہے۔ لہذا مستقل مزاجی کے لیے پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ مسلسل اس کام کو کرتے رہیں۔ اور چھٹی چیز مستقل مزاجی کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح زندگی میں کھانا ضروری ہے، بغیر کھائے پیے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام کرنا ہوگا۔ مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ یہ چند چیزیں ہیں، اگر بندہ ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ الکریم اللہ رب العزت جل وعلا کی ذات سے امید ہے کہ ہم مستقل مزاجی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ، حضرت نے بہت خوبصورت جواب عنایت فرمایا کہ کسی کام کو مستقل کرنے کے لیے ہمیں اس کے اوپر پختہ ہونا چاہیے۔ آئیے اب دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ سستی کو کیسے دور کیا جائے؟ سستی اور کاہلی یہ انسان کی فطرت میں سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو سستی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو
چند چیزیں اگر ہم اس کو ملحوظ خاطر رکھیں تو ہماری سستی دور ہو سکتی ہے۔ سستی کیوں ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اگر مقصد نہیں ہے تو پھر لاپرواہی ہوگی، سستی ہوگی، آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سستی ہوتی ہی اس وجہ سے ہے کہ آپ اس کام کو مقصد سمجھ رہیں گے، اس کام کے لیے اس کام کا کیا مقصد ہے، اس وجہ سے آپ اس کام کو نہیں کر رہے۔ مقصد سب سے پہلے ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں، جو میں کام کر رہا ہوں اس کام کا مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر آپ سستی نہیں کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سستی دور کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ مشقت کرے۔ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، تو اس کام کے لیے آپ اس کام کو کرتے کرتے اپنے آپ کے اوپر مشقت ڈالیں، یعنی زبردستی اس کو کام کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ زبردستی وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے اوپر مشقت ڈالیں گے، تو بھی آپ کی سستی دور ہو سکتی ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ میرے پاس اس کام کے کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو پھر میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اب پھر آپ کو اس کام کے کرنے میں سستی نہیں ہوگی۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ بھائی یہ ذہن بنا لیں بس یہ کام کرنا ہی ہے، کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ میرے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح سستی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندے کے اندر کمزوری ہے، صحت درست نہیں ہے، تندرست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، یعنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کی صحت اچھی ہے، آپ تندرست ہیں اور میڈیکلی طور پر آپ فٹ ہیں تو پھر انشاءاللہ سستی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک چیز جو بہت زیادہ ہمارے کاموں کے اندر رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے، جس وجہ سے ہم سستی کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بہانے بنا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی مجھے یہ کام نہیں کرنا، وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں کر رہا، اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں۔ بہانے نہ بنائیں بلکہ کام کریں۔ جو بھی آپ کو کام دیا جا رہا ہے اس کام کو کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ کام کرنے کے لیے آپ بہانے ڈھونڈیں۔ مجھے یہ کام کرنا ہے، چلو یہ یہاں سے گزر رہا تھا یہ کام بھی کرتا ہوا چلے، یہ کام مجھے کرنا ہے، اس جگہ پہنچنا ہے، چلو راستے کے اندر دوسری کام بھی کرتا ہوا چلے جاؤں گا۔ تو بہانے بندہ بنائے کام کرنے کے لیے، نہ یہ کہ بہانے بنا رہا ہے کام نہ کرنے کے لیے۔ تو یہ چند چیزیں اگر اپنے ذہن کے اندر ہم رکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ العزیز سستی ہماری دور ہو سکتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ سستی کو دور کرنے کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا ہمیں مقصد معلوم ہونا چاہیے۔ جب ہمیں مقصد معلوم ہوگا اس کا تو انشاءاللہ ہمیں سستی بھی نہیں ہوگی۔ کہ حضرت ہمیں ارشاد فرمائیے کہ خود اعتمادی ہمیں کیسے حاصل ہو؟ بھائی یہ سوالات کہاں سے لے کے آئے تھے آپ؟ ایسے سوال تو کرو جو بندہ اچھے طریقے سے اس کا جواب دے سکے۔ چلیں بہرحال، تو خود اعتمادی یہ یقیناً ایک شخص کے اندر ہونی چاہیے اور بہت ہی ضروری ہے۔ اگر خود اعتمادی نہ ہو تو پھر بندہ اس کام کے کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو آپ اپنے ذہن کے اندر یہ بٹھا لیں کہ خود اعتمادی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس خود چل کر آ جائے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی خود اعتمادی لا کے دے گا کہ بھئی یہ لیں آپ کے لیے، آپ تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ خود اعتمادی کا تحفہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ خود اعتمادی کے لیے آپ نے کوشش خود کرنی ہوگی۔ جو بھی کام کرنا شروع کر رہے ہیں بس اپنے اوپر آپ اعتماد کر کے اس کام کو شروع کر دیں اور پھر کام کرتے رہیں گے، کانفیڈینس آپ کے اندر پیدا ہوتا رہے گا اور پھر خود اعتمادی آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچیں کہ جو آپ کے کانفیڈینس کو، آپ کی خود اعتمادی کو کم کر رہے ہیں۔ ایسی صحبت سے آپ کوسوں دور رہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بعض دوست ایسے آپ کر ہی نہیں سکتے یہ کام، تو اتنا بڑا کام یہ کہاں سے اٹھا لیا آپ نے؟ نہیں بھائی، آپ نے ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا ہے۔ آپ اپنے اندر ایسی پاور رکھیں کہ بھائی یہ کام میں کر سکتا ہوں اور کر لوں گا۔ کہ ایسا کون سا کام ہے
جو دنیا کے اندر ایک انسان نہیں کر سکتا. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو یقیناً آپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنا یہ ذہن بنا لیں آپ کہ جو بھی کام ہے وہ میں یقیناً کر سکتا ہوں. اچھا، پھر یہ کہ آپ کام وہ لیں کہ جو آپ خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیں جو کر ہی نہیں سکتے. یقیناً انسان ہے، انسان کے پہنچ کے اندر جو کام ہوتا ہے وہی کام آپ اگر اپنے کنٹرول میں لیں گے تو کر سکیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ ہیں تو چھوٹے سے اور آپ بہت بڑا اپنے اوپر پہاڑ کا بوجھ ڈال لیں تو یقیناً وہ آپ سے نہیں ہوگا. تو ایسا کام لیں جو آپ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے حال پر غور کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ مستقبل کے بارے میں سوچیں کہ بھئی مستقبل میں کیسے ہوگا کیا نہیں. حال دیکھیں، حال کے اندر جو کچھ ہو سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو کر لیں. ایسا نہ ہو بس سوچتے ہی رہیں بھئی اگر میں کام کروں گا تو مستقبل میں کیا ہوگا، یہ ہوگا نہیں ہوگا. نہیں، بلکہ حال میں جو کچھ پایا جا رہا ہے، جو کام آپ کر سکتے ہیں اس وقت وہ کر لیں. انشاءاللہ آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی. اچھا، پھر یہ کہ آپ یہ بھی اپنے اندر دیکھیں، کوشش کریں کہ کوئی بھی کام ہے آپ اس سے ڈرے نہیں. ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. اپنا ذہن بنائیں، جو بھی کام ہے آپ نے ڈرنا نہیں ہے. ایسے بعض اوقات ہوتا ہے بندہ کسی کام کو شروع کرنے کے لیے سوچ رہا ہے یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. نہیں، ڈرنا نہیں ہے بلکہ کوشش کرنا آپ کا کام ہے. کامیابی دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہوتی ہے. اچھا، اس طرح آپ یہ دیکھیں، اپنے اندر یہ بھی سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. یہ چیز بھی ایک ضروری ہے کہ آپ کر کیا سکتے ہیں. اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کی پہنچ میں ہی نہیں ہے تو پھر آپ خود اعتمادی کھو بیٹھیں گے. بلکہ وہ کام لیں، کام ہی آپ وہ چیز کریں اپنے لیے کہ جو آپ یقینی طور پر کر سکتے ہیں. پھر انشاءاللہ دیکھیں آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی چلی جائے گی. اب بعض اوقات بندہ کام کرتا ہے، کام کرنا آپ نے شروع کر دیا، کر رہے ہیں، غلطی ہو گئی. اب ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو آپ اپنے اوپر سوار کر لیں. بلکہ غلطی کس سے نہیں ہوتی، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میں انسان ہوں، غلطی کروں گا، غلطی کر کے ہی میں آگے بڑھ سکتا ہوں. اگر میں یہ ذہن بنا لوں کہ بھائی مجھ سے تو غلطی ہو جائے گی، کام درست نہیں ہوگا، چلو کروں نہیں، تو پھر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. آگے کامیاب ہوتا ہی وہ ہے کہ جو غلطی کرتا ہے. غلطیاں ہی بندے کو سدھارتی ہیں. آج آپ غلطی کریں گے، کل انشاءاللہ اس کام کو آپ درست کریں گے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں. لہذا کوشش کریں ان چیزوں پر عمل کریں. جیسا کہ ناظرین آج ہم نے کانفیڈنس کے حوالے سے سنا، سستی کو کیسے دور کی جائے یہ سنا، اور مستقل مزاجی کے حوالے سے سنا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح نالج آپ کو حاصل ہوتی رہے تو آپ بھی ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے. اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے سوالات اس پروگرام میں شامل کیے جائیں تو ان نیچے دیے ہوئے نمبرز پر اپنے SMS کے ذریعے، اپنی وائس کے ذریعے، اپنی ویڈیو کے ذریعے آپ سوالات بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا. جزاک اللہ.